بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت کرنے والا شعر۔ بچپن میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک شعر پڑھ رکھا تھا۔ اس شعر کا نام ابو الحارث تھا۔ حارث عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں شعر کو حارث کہا جاتا ہے، اس لیے اس شعر کا نام ابو الحارث رکھا گیا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا خطبہ دے رہے تھے کہ سیدنا امام علی شیر خدا نے دیکھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے ان لوگوں کو بھاگنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی کہ ایک شیر ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ لوگ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کی شیر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ سیدنا امام علی شیر خدا کے پاس وہی شیر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس شیر نے حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کے قدموں میں سر رکھ کر سلام پیش کیا۔ شیر کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس شیر نے اپنا بچے کو مولا علی کے قدموں میں پیش کیا اور اس شیرنی نے کہا کہ سیدنا امام شیر خدا، میں اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے عرض کیا کہ اے امام علی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جوان ہو۔ سیدنا امام علی شیر خدا نے فرمایا تو فکر ہو چاہا، اس بچی کی حفاظت کرنے والے خدا کی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کو پالنے کے لیے بھی کوئی راستہ نکال دے گا۔ اس کے بعد سیدنا امام علی شیر خدا نے اس بچے کو سیدنا امام حسین کے حوالے کر دیا۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے سیدنا امام حسین نے اس بچے کو گود میں لے لیا اور فرمایا اس کے بعد اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس شیر کو بہت پیار دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین اور شیرنی کا بچہ اس طرح رہنے لگے جس طرح اچھے دوست رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین جہاں بھی جاتے اس شیر کو ہمراہ رکھتے۔ شیر جوان ہو گیا۔ ایک بار حضرت سیدنا امام حسین کی برگاہ میں کچھ لوگوں نے عرض کی، یا حضرت سیدنا امام حسین، ہم کو اس شیر سے خوف آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ شیر ہمیں نقصان پہنچا دے۔ جب حضرت سیدنا امام علی شیر خدا تک یہ بات پہنچی تو حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین کو فرمایا کہ بیٹا، لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم شیر سے ڈرتے ہیں، بیٹا میری بات مانو، اس شیر کو آزاد کر دو۔ باپ کا یہ کہنا تھا کہ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کی بات کو حضرت سیدنا امام حسین کیسے انکار کر سکتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین اپنے باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بابا، میں اس کو کل آزاد کر دوں گا۔ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا نے فرمایا، بیٹا آج کیوں نہیں، کل کا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے عرض کی، بابا شام کا وقت ہے، اس کو ہم گھر سے کس طرح نکال سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر سیدنا امام حسین شیر خدا مسکرائے اور حضرت سیدنا امام حسین صبح صبح خوراک لے کر گئے اور سیدنا امام حسین نے سارا قصہ شیر کو سنایا۔ شیر نے حضرت سیدنا امام حسین سے عرض کی، یا سیدنا امام حسین، یہ حضرت سیدنا امام علی شیر خدا کا کہنا ہے کہ ہم اس کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ شیر نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین، ہماری ملاقات ایک بار ضرور ہوگی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے دوست، 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا سے ایک بلند آواز ہوگی، تب تم وہاں آ جانا۔ شیر نے کہا، حضرت سیدنا امام حسین کو کہا کہ اس دن آواز آپ رضی اللہ عنہ مجھے دیں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، نہیں، میں نہیں دوں گا۔ پھر شیر نے عرض کی، پھر کون آواز دے گا؟ تو حضرت امام حسین نے عرض کی کہ یہ حضرت زینب دیں گی۔ تو وہ شیر ایک جنگل میں چلا گیا۔ اس جنگل کا شیر بادشاہ تھا، اس کی موت ہو چکی تھی، تو وہاں جا کر بادشاہ جماعت لو۔ شیر وہاں چلا گیا اور 61 ہجری 10 محرم کو حضرت امام حسین کا جسم مبارک سر سے جدا ہوا تو یزیدی فوج کے سربراہ نے حکم جاری ہو گیا، حضرت امام حسین کے جسم اور سر پر گھوڑے دوڑائے جائے۔ تو دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا اور ایک سمندر میں کشتی چلا رہا تھا، اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی ایک ٹکڑے پر سفر کرتا ہے اور ایک جزیرے پر پہنچ گیا۔ اس جزیرے میں صحابی نے شیر کو دیکھا۔ صحابی نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر نے اس پر حملہ کرنے کے بجائے اس کو ٹھیک راستے پر لگا دیا۔
بی بی فضا نے فرمایا کہ میری لاڈلی بیٹی، یہاں ایک بہت بڑا شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اس کے لیے مدد کو بلاتی ہوں، اس نے دشمنوں کے ظلم کے بارے میں آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی زینب کی اس نے اجازت دے دی۔ بی بی فضا جنگل میں گئی، اس جنگل میں جا کر اس کو بلند آواز دی ابو الحارث کو کہا گیا، تو بی بی فضا کا یہی کہنا تھا کہ شیر حاضر ہو گیا۔ بی بی فضا نے شیر کو کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ یزیدی فوج حضرت سید امام حسین کے جسم کو پامال کرنا چاہتی ہے؟ بی بی فضا کا یہی کہنا تھا کہ وہ شیر بی بی فضا کے ہمراہ میدان کربلا پہنچ گیا۔ شیر نے پیشانی حضرت سیدنا امام حسین قدموں میں رکھ کر روتا رہا۔ جب یزیدی فوج نے حضرت سید امام حسین کی لاش پامال کرنے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین کے جسم کے پاس ایک موجود شیر ہے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، گھوڑوں نے شیر کو دیکھ کر ڈر گئے، سب گھوڑے بے قابو ہو گئے۔ اس قصے کے بارے میں عمر بن سعد کو خبر ملی تو اس نے اس بات کو کسی تک مت پہنچانے کے لیے ایک فتنہ ہے۔ اس طرح یہ شیر نے حضرت سید امام حسین کو یزیدیوں کے ظالم سے محفوظ رکھا۔